دنیا کے لیے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اس لیے یسوع مسیح کے لیے ساری دنیا اہم ہے۔ کوئی ایک انسان خاص نہیں، کوئی ایک انسان اسپیشل نہیں، کسی ایک انسان کے لیے یا چند خاص لوگوں کے لیے یسوع مسیح کا کوئی منصوبہ پرپس نہیں ہے، بلکہ مسیح کی ساری پلاننگ گلوبل سطح پر ہے۔ مسیح کی ویژن، اس کا مکاشفہ، اس کی تعلیم، اس کی نعمتیں، اس کا روح القدس، اس کا کلام، اس کا کفارہ ساری ہی دنیا کے لیے تھا۔ تو یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اس میں ساری دنیا کے وہ لوگ جو یسوع مسیح کو قبول کر کے نجات پا جاتے ہیں، وہ سب کے سب خاص ہیں۔ تیسرا نظریہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دوسروں کی اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کے بارے میں بھی آگے چل کے بتائیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ صرف آدمی اپنے فائدے کے لیے بولتا ہے۔ پانچواں پینٹیکاسٹل تعلیمی نظریہ جو خدا کے کلام کی مطابق، بائبل کی اوریجنل سچائیوں کے مطابق غیر زبان کو تسلیم کرتے، کلیسیوں کے اندر بولتے، اس کی تعلیم دیتے اور پرجوش طریقے سے اس کی منادی کرتے ہیں۔ تو دوسری بات جس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، غیر زبان کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو قسمیں بائبل مقدس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولتا تو محبت نہ رکھتا تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ یعنی یہاں پر دو قسم کی زبانیں، جو خدا کا الہام انسان کے اندر پھونکا جاتا ہے، اس میں جو غیر زبانیں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ پہلی تو آدمیوں کی بھی زبانیں ہیں اور پھر فرشتوں کی زبانیں ہیں۔ آدمیوں کی زبانیں مہر لسانیات بتاتے ہیں کم از کم 6000 تک پہنچ گئی ہیں۔ دنیا کے اندر 6000 بولیاں بولی جاتی، اور ان 6000 زبانوں میں سے خدا کوئی بھی ایک زبان آپ کو دے سکتا ہے۔ خدا اس سے 2، 3، 4 زبانیں بھی دے سکتا ہے۔ غیر زبان وہ خدا کا مکاشفہ ہے، وہ خدا کی تعلیم ہے، وہ خدا کا الہام ہے جو بنی انسان کے اندر جب پھونکا جاتا ہے، بغیر سیکھے، بغیر ٹریننگ پائے، بغیر کسی جگہ سے جو ہے وہ لینگویج کورس کیے، روح القدس کی طاقت سے انسان کے اندر سے ایسا دریا بہنا شروع ہوتا ہے جس کے اندر دنیا کا کوئی شخص بند نہیں بن سکتا۔ تو عزیزو، یہ تو 6000 زبانیں انسانوں کی ہیں، آدمیوں کی، اور پھر فرشتوں کی بھی لکھا ہے زبانیں ہیں۔ اب ان کی تعداد مینشن نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے، لیکن یہ 6000 جو دنیا کی زبانیں ہیں، انسانوں کی زبانیں، آدمیوں کی زبانیں، ان میں سے بھی خدا آپ کو زبان دے سکتا ہے، اور فرشتوں کی زبانوں میں سے بھی آپ کو کوئی زبان دے سکتا ہے۔ تیسری چیز، روح القدس اور غیر زبانوں کا تعلق۔ بہت ساری کلیسیاں، منسٹریز روح القدس اور غیر زبانوں کا تعلق ہی نہیں سے تسلیم کرتی، وہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں کہ روح القدس کا اور غیر زبانوں کا کوئی آپس میں تعلق بھی ہے۔ لیکن اگر ہم روح القدس کا اور غیر زبانوں کا تعلق جاننا چاہتے ہیں تو پھر اعمال کی کتاب 2 باب کی پہلی 4 آیات کو دیکھیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کلیسیا روح القدس سے معمور ہوئی تو لکھا ہے کہ سب کے سب لوگ نے بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ روح القدس کے نزول کا ابتدائی سائن، یہ روح القدس کے نزول کے بعد پہلی نعمت ہے جو کسی بھی انسان کے اندر اپریٹ ہوتی ہے۔ اور عزیزو، روح القدس کا اظہار ان نعمتوں کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ روح القدس جیسے ہی نازل ہوا، غیر زبانیں جاری ہو گئی، کیونکہ بولنے کی طاقت ہی روح القدس دے رہا تھا۔ لہذا روح القدس کا اور غیر زبانوں کا آپس میں چوڑی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ندی کے وہ 2 کنارے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ بائبل میں جہاں جہاں بھی حوالے ٹریس کریں، جس بھی کلام کے حوالے
ہوا وہاں غیر زبانیں ضرور بولی گئی اور ادا ہوئی. آپ اعمال کی کتاب 10ویں باب کو 44-45 آیت کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی غیر قوموں پر روح القدس نازل ہوا. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ پطرس ابھی ان کو کلام ہی سنا رہا تھا کہ روح القدس پر زور کے ساتھ نازل ہوا. اور پطرس یہ جان گیا کہ یہ روح القدس کے سے مامور ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے ہوئے دیکھا گیا تھا. لفظ کیونکہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ روح القدس کا اور غیر زبانوں کا کوئی تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ان کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب 19واں باب دیکھیں وہاں پر بھی روح القدس کا اور غیر زبانوں کا تعلق آپ کو گہرے طور پر نظر آئے گا. اور اعمال کی کتاب پہلے باب کی پہلی 4 آیات کے اندر تو 3 انسان کی حصے 3 سینسز بیک وقت کام کر رہی تھی. پہلی بات انہوں نے زبانوں کو دیکھا. لکھا ہے کہ آپ کے شعلے کی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دکھائی گی. 3 سینسز بیک وقت وہاں پر کام کر رہی ہے. انہوں نے دیکھا زبانوں کو اور پھر لکھا ہے کہ وہ بولنے لگے اور پھر لکھا ہے ان کو سنائی دی. یہ تینوں سینسز بیک وقت انہوں نے دیکھا بھی ہے زبانوں کو اپنے اوپر آتے ہوئے, انہیں آواز بھی سنائی دی ہے زور کے جیسے زور کی آنچی ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ زبان ان کے تجربے کے اندر بھی آئی ہے. جب تک آپ کو اس زبان کا تجربہ نہیں ہوتا اس وقت تک کیسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص روح القدس سے مامور ہے. لہذا ان کا آپس میں گہرا تعلق, یہ دونوں ساتھ ساتھ غیر زبان اور روح القدس کا تعلق بائبل مقدس نمایاں طور پر بتاتی ہے. اگر کوئی شخص روح القدس سے مامور ہے تو غیر زبانیں بھی اس کی زندگی کے اندر ہونی بہت ضروری ہے. چوتھی بات غیر زبانوں کی اہمیت کیا ہے اس کی طرف ہم آئیں. اعمال کی مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کو اور اس کی 17 آیت 17 ورس اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح غیر زبانوں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ غیر زبانوں کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے. یہ مسیح خداوند نے غیر زبان کی اہمیت, ایماندار نئی نئی زبانیں بولنے والا شخص. اور بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان غیر زبان بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. ہاں یہ بائبل مقدس میں درج ہے کہ غیر زبان بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. میرے ساتھ بھی کئی دفعہ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا اور غیر زبان پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غیر زبان بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. لیکن میرا جواب ایک ہی ان کو محبت پر آتا ہے کہ بھائی جی بولنے والے تو ایماندار تھے نا, سننے والوں کے لیے ہے. آپ بولنے والوں کو بے ایمان تو نہیں کہہ سکتے, آپ مسیح کے شاگردوں کو تو بے ایمان نہیں کہہ سکتے, آپ مقدسہ مریم کو تو بے ایمان نہیں کہہ سکتے, آپ ان عورتوں کو جو یسوع مسیح کی صلیب کے پاس بھی کھڑی تھی جب سارے شاگرد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو تو بے ایمان نہیں کہہ سکتے. جب شاگرد بند کمرے میں یہودیوں کے ڈر سے سہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, جو عورتیں یسوع مسیح کی قبر پر گئی اور یسوع مسیح کی قبر پر خوشبودار چیزیں لے کر گئی, آپ ان کو تو بے ایمان نہیں کہہ سکتے. آپ پطرس کو جو غیر زبانوں کے خلاف بولنے والوں کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کو تو بے ایمان نہیں کہہ سکتے. تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں بے ایمان ہو سکتی ہے لیکن
بولنے والے تو 120 کے 20 ایماندار ہی تھے۔ یہ اہمیت مسیح خداوند نے بتائی ہے، اور جس استثنا کی کتاب کے اندر بھی اس کی اہمیت توریت مقدس کے اندر یوں بیان ہوئی ہے کہ میں اجنبی زبان اور اجنبی ہونٹوں سے کلام کروں گا اور یہ امت پھر بھی میری نہ سنے گی۔ پولس رسول نے غیر زبانوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی اہمیت لوگوں کو بتاتے ہوئے پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 17 اور 18 آیت کے اندر یہ کہا ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ اچھی طرح سے خدا کا شکر کرتا ہے، اور 18ویں آیت کے اندر ہی اس نے کہا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ پھر غیر زبان کی وہ اہمیت کو بیان کرتے ہوئے 14ویں باب کی 39ویں آیت کے اندر کہتا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہے؟ رسول بولتے تھے، نبی بولتے تھے، ایماندار بولتے تھے، مقدسین بولتے تھے، عورتیں بولتی تھی، مرد بولتے تھے غیر زبان۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز۔ چوتھی بات ہوگی، 5ویں بات کی طرف آتا ہوں، غیر زبانیں کیوں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ روح القدس کی ایک نعمت ہے، یہ گفٹ آف ہولی اسپرٹ ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کسی انسان کو گفٹ دیا جا رہا ہو تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں لینا، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ سویٹ اسمائل کے ساتھ ریسیو کرتا اور تھینک یو ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے روح القدس کو ریسیو کیجیے، اس نعمت کو ریسیو کیجیے۔ یہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بہت بڑی ترقی کا مکاشفہ، جو کلیسیا ہے، جو افراد، جو مسیحی لوگ اس مکاشفے سے نا واقف ہیں، صرف اور صرف وہی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے اندر روح القدس نے اس زبان کے الہام کو ڈال دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ خدا کا روح کتنی اس زبان کے ذریعے ان کو ترقی بخشتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ نعمت ہے، اس سے آپ کی ترقی ہوگی۔ دوسری چیز، یہ باطنی معموری کا ظاہری نشان ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں پر آپ میں سے روح سے معمور ہیں، لیکن جب آپ دعا کریں گے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ معمور ہیں۔ سو یہ ظاہری اظہار ہے۔ اگر شاگردوں کو یہ احساس ہو گیا اعمال 2 باب میں کہ ہم روح سے معمور ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ ظاہری اظہار ہوا تھا۔ اگر اعمال 10 باب کے اندر ان کو معلوم ہو گیا کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی ہے، تو وجہ یہ تھی کہ روح القدس کی معموری کا ظاہری اظہار بھی ہوا تھا۔ اگر اعمال کی کتاب کے اندر 18 باب میں شاگردوں نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا ایمان لاتے وقت تم نے روح القدس پایا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اظہار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہو گیا ہے، کیوں نہیں پتا چلا؟ کیونکہ اس علاقے کے اندر اس چیز میں اظہار نہیں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں کی جماعت کو جمع کیا۔ اعمال کی کتاب 19 باب میں لکھا ہے، رسولوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور 12 لوگ وہاں پر روح القدس سے معمور ہوئے اور غیر زبانوں میں خدا کی ستائش کرنے لگے۔ جب اظہار ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ روح سے معمور ہے۔ تو یہ ظاہری اظہار بھی ہے۔ پھر تیسری بات، خدا کے ساتھ بھید کی باتیں کرنا ہے غیر زبان میں۔ اس لیے بھی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر خدا کے ساتھ آپ بھید کی باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ جو باتیں کریں گے جماعت میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی سن لیں گے، لیکن جب آپ غیر زبان میں دعا کر رہے ہوں گے کوئی بندہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہوگا، یہ خدا کا اور آپ کا بھید ہوگا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے تاکہ بھید خدا کے ساتھ ساتھ شیئر اپنے کریں، کسی اور پر یہ بھید نہ کھلے۔ چوتھی بات، اس لیے غیر زبانیں ضروری ہیں، اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔
اور پہلا